کیا ہے؟ رسول نے کہا یا علی لحمو کا لحمی دمو کا دمی جسموں کا جسمی حربوں کا حربی بغضوں کا بغضی عدووں کا عدوی انت منی وانا من کا، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا جسم میرا جسم، تیری جان میری جان، تیرا نفس میرا نفس، تو میں تو۔ زاویہ استعمال کرنے لگا ہوں سرکار دعا لینے کے لیے، تو میں تو میں تو اس بندے کے ہاتھ میں بیعت کروں گا۔ نبی نے ساری زندگی یہ نہیں کہا میرا خون تیرا خون، تیرا خون میرا خون۔ یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میرا خون تیرا خون۔ نبی نے یہ نہیں کہا میرا خون تیرا خون، میرا گوشت تیرا گوشت۔ نبی نے نہیں، تیرا خون میرا خون، تیرا خون میرا خون۔ گجرانوالہ میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، یہ رسول نے تیرا خون میرا خون کیوں کہا؟ اس میں سے لفظ خون نکالو تو ابھی بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ نبی نے فرمایا تیرا خون میرا خون، خون نکلا تیرا میرا، تیرا میرا، تیرا میرا۔ رسول نے دنیا کو بتایا کہ کوئی میرا ایسا ہوگا جو تیرا نہیں ہوگا، تیرا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں۔ میرا ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کے ظاہری فائدے۔ ظاہری فائدہ، عقیدہ توحید اچھا ہو جاتا ہے، عقیدہ رسالت اچھا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں دنیا میں یہ مجلس لائیو سنی جا رہی ہے۔ پیر ارادت شاہ جی میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام پڑھنے لگا، مناقب ابن شہر اشعب، یہ کتاب کا نام۔ اس میں لفظ نہ ہو میں 13 نہیں 14 کا مجرم، تمہارے ساتھ خیانت نہیں، ممبر کے ساتھ خیانت کی۔ مناقب شہر اشعب میں جملہ لکھا ہے کہ رسالت امام مدینے کی مسجد میں بیٹھے تھے، سننے والی بات ہے، رسول مدینے کی مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ کا رش سامنے تھا۔ رسول نے ایک صحابی کو اٹھایا، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، فرمایا یہ لے جا یونس نقاش کے پاس، اسے کہا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے دے۔ صحابی نے رسول کی انگوٹھی لی، صحابی چلا گیا یونس نقاش کے پاس، جو نبی کی محفل میں صحابی بیٹھے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی کل کو اپنی اپنی انگوٹھیوں پہ یہی کلمہ لکھوائیں گے جو رسول نے لکھوایا، سنت بھی ہو جائے گی، محبت بھی ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ سارے بندوں کا پروگرام بن گیا، کل کو ہم بھی اپنی انگوٹھیوں پہ یونس نقاش سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوائیں گے۔ کتاب کا حوالہ میں نے دیا مناقب شہر اشعب۔ ادھر وہ صحابی گیا یونس کے پاس، یونس کا عشاء کی نماز پڑھ کے میں انگوٹھی لے کے آؤں گا۔ صحابی انتظار کرتے رہے یونس نقاش کا۔ عشاء کے بعد صحابی جاتے ہوئے بیٹھ گئے، یونس مسجد کی صفوں میں آیا، اس نے رسول کے ہاتھ میں انگوٹھی دی، یہاں سے لے کے آخر دیوار تک بیٹھا ہوا میرا بھائی۔ یونس نقاش نے انگوٹھی دی رسول کے ہاتھ میں، رسول نے ممبر پہ بیٹھ کے انگوٹھی کو دیکھا، رسول کے چہرے کے تیور بدلے، صحابہ نے سمجھا کہ ضرور یونس سے کوئی غلطی ہوئی۔ رسول نے یونس کی طرف دیکھا، تجھے میرا پیغام نہیں ملا تھا؟ یا رسول اللہ ملا تھا۔ کیا کہا تھا میرے صحابی نے؟ اسے کہا تھا کہ آپ اس پہ لکھوانا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول نے مسکرا گیا، یہ علی ولی اللہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے کتاب کا حوالہ دیا، رسول نے کہا یہ علی ولی اللہ کس نے لکھا ہے؟ اتنا کہنا تھا، یونس نقاش نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا خود چل کے اس لیے آیا ہو، مجھے تیری رسالت کی قسم ہے میرا قلم تب تک اٹھا ہی نہیں جب تک علی ولی اللہ نہیں لکھا گیا، میرا قلم اٹھا ہی نہیں۔ ابھی یونس نے جملہ کہا تھا یا جبریل فرش پہ آیا، کہتا خدا کہہ رہا ہے یونس کو ڈانٹنا نہ، جو تو نے چاہا تو نے لکھوایا، جو میں نے چاہا میں نے لکھا۔ جو تیری چاہت تھی جو تھی تیری چاہت،
وہ تو نے لکھوایا، جو تھی میری چاہت۔ اب نبی نے یہ کام کیوں کیا کہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ علی ولی اللہ میں میری مرضی نہیں، یہ حکم قدیر ہے۔ جب کہہ دیا نا کہ جبریل کہہ رہا ہے کہ اللہ نے وہ لکھوایا جو اللہ چاہتا تھا، رسول مسکرا کے صحابہ کی طرف دیکھے گا، کل کس کس کا پروگرام ہے انگوٹھی بچوانے کا؟ کون کون چاہتا ہے انگوٹھی کا نقش بنوانا؟ دین مکمل ہوا ہے ولایت علی کے ساتھ۔ دو طاقتیں رسول کے ساتھ چلتی تھی، ایک علی ایک حمزہ۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کہ آج دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اندر میرا پھٹ جاتا ہے کہ جب شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہو، شیعہ اذان کان میں دی گئی ہو، ماں نے بچپن میں ناد علی پڑھ کے سنائی ہو، بچپن میں ماں گود میں لے کے مدرسوں میں آتی رہی ہو، اور وہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، تھوڑا رنگ بدلتا ہے، روح بدلتا ہے، ہوا تبدیل ہوتی ہے، 4 دن کسی مولوی کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر بیٹھنے کے بعد وہی بچہ ہاتھ میں توضیح المسائل اٹھا کے ہم سے ممبروں کے آ کے پوچھتا ہے اس میں علی کہاں لکھا ہے، اس میں علی کہاں لکھا ہے۔ گجرانوالہ میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے۔ مسائل کی کتابوں سے علی ڈھونڈ رہے ہیں جس میں وضو لکھا ہے، وہاں سے علی ڈھونڈ رہے ہیں۔ علی ڈھونڈنا ہے تو قرآن اٹھاؤ، میں تجھے ہر آیت کے نیچے چھپا ہوا علی دکھاؤں۔ میں بیرون ملک تھا تو میں نے ممبر سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا جی قرآن کی آیت وہ پڑھے، میں اس قرآن کی آیت کے نیچے سے علی دکھاؤں۔ فوراً مجلس میں سے ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا جی میں اب بھی آیت پڑھتا ہوں، تو ابھی علی دکھا۔ میں نے کہا جی پڑھیں آیت، اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اس میں سے علی دکھا۔ سیدہ نے کرم کیا، میں نے وہی ممبر پہ جواب دے دیا، رسول کی حدیث تو اصول کافی میں بھی لکھی ہے، رسول نے کہا یا علی تیری مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد ہے۔ اس جیسا بھی کوئی نہیں، تجھ جیسا بھی کوئی نہیں۔ علی ولی اللہ دین کی بقا کا مسئلہ ہے۔ خدا نے رسول سے کیا کہا تھا غدیر میں؟ رسالت واپس ہو جائے گی۔ آپ نے غدیر پڑھی بھی، 18 ذی الحج کو غدیر منائی بھی، صرف 2 جملوں کے ساتھ غدیر پڑھ کے ختم کر دی جاتی ہے۔ رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، صرف اتنی غدیر نہ 3.5 گھنٹے نبی نے تپتے ہوئے صحرا میں علی کے فضائل پڑھے۔ جملہ تبدیل کرتا ہوں، غدیر میں ماحول عجیب تھا، بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا۔ 3.5 گھنٹے، اور ممبر سے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول نے پلان اتروا لیے اور ان بندوں کے پلان اتروائے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا۔ یہ بات ذاکری کے اعتبار سے ٹھیک ہو سکتی ہے، علمی اعتبار سے ٹھیک نہیں کہ جی رسول نے ان صحابہ کے پلان اتروائے جن کا خطرہ تھا کہیں یہ چلے نہ جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے۔ اور اگلی جو میں بات کہوں گا اس میں عقیدے والا ہاتھ اٹھ کے میری تائید ضرور کرے گا۔ اگر رسول چھین کے پلان اتارتا اور اس پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت بتاتا، غصبی مصلی پہ نماز نہیں ہوتی۔ کھینچے ہوئے مصلی پہ نماز کیسے؟ تو اب جو بندے چپ ہو گئے وہ کہیں گے کہ شاید آج آصف الوی بتانے لگا ہے کہ غدیر میں پلان تھے ہی نہیں۔ پلان تھے، لیکن ہر اس صحابی کا پلان تھا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا۔ ابو ذر کا پلان، مقداد کا پلان، سلمان کا پلان، کمبر کا پلان، رسول نے انہیں عزت دی۔
کہ تمہاری عزت ہے، آج تمہارے پالانوں پہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اور ایک ہاتھ پکڑ کے بلند نہیں کیا، دونوں ہاتھوں سے رسول نے علی کو اٹھایا، سامنے والوں کو دکھایا، بائیں والوں کو دکھایا، دائیں والوں کو دکھایا، پیچھے والوں کو دکھایا، ہلا ہلا کے کہا فہذا علی مولا، فہذا علی مولا۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ دیا تھا ٹیلی ویژن پہ، ایک جنگ کا منظر پڑھ دیا تھا، میں نے واقعہ نہیں پڑھنا، بندے بڑے خلاف ہو گئے جی، یہ دیکھا جی اس نے توہین کر دیا، اس کو تاریخ کے واقعات کا پتہ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے بھی شاید جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے تاریخ کے حقائق پڑھنے کے لیے۔ تاریخ نے ہمیں وہ منظر دکھایا، بلکہ اہل سنت کتابیں چاہیں تو میں وہ بھی لانے کے لیے تیار ہوں، جب احد کے میدان میں نشیب میں تنہا رسول پڑا ہوا تھا اور رسول کے دندان مبارک زخمی ہو چکے تھے، زخمی رسول احد کے نشیب میں تھا، فسق و فجور کے بادل چھائے ہوئے تھے، چاروں طرف کفر تلواریں نکال کے کھڑا ہوا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں صرف تلوار کا فاصلہ تھا، کافر آج اپنا معاملہ پورا کرنا چاہتے تھے، تلوار کے فاصلے پہ عبداللہ کا چاند بیٹھا ہوا تھا، رسول کے دندان مبارک زخمی تھے۔ جب چاروں طرف سے کافر قریب آ گئے، رسول نے سر اٹھا کے صرف کہا یا علی، یا علی۔ ابھی علی کی یہ ختم نہیں ہوئی تھی، یا احد کے میدان کی گرد پھٹی، علی کا بھاگتا ہوا گھوڑا محمد کی جانب آیا، محمد کے قریب آ کے علی نے اپنے گھوڑے سے ایک لمحے کے لیے اپنے زانو کو نیچے کیا، زانو کو نیچے کر کے رسول کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں کھول دیکھ علی آ گیا ہے، آنکھیں کھول دیکھ علی آ گیا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں اب اگر علی آگے سے دفاع کرتا، حملہ پیچھے سے ہو سکتا تھا، علی دائیں سے دفاع کرتا، حملہ بائیں سے ہو سکتا تھا۔ علی نے اپنے گھوڑے کو چکر پہ لگایا، علی نے آنکھیں دی محمد کی آنکھوں پہ، علی نے تلوار نکال کے کی سیدھی، علی محمد کو دیکھتا گیا، تلوار چلتی گئی، سار اڑتے گئے، پھاڑ گرتے گئے، آخر علی نے رسول کو ہاتھوں میں اٹھا کے احد میں بلند کر کے کہا، شیطان نے آواز دی تھی قد قتل محمد، محمد قتل ہو گیا۔ علی نے اٹھا کے کہا ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ۔ اللہ کی آواز آئی محمد قرضے واپس کرنا، آج اس نے کہا ہے ھذا محمد، تو کہنا ھذا علی۔ علی پڑھا، علی پڑھنے کے بعد رسول نے خطبہ چھوڑ کے یہ نہیں کہا آپ اپنے میرے گھروں کو چلے جاؤ، رسول نے کہا اب کرنی ہے علی کی بیعت۔ ایک لمحے کے لیے چپ ہو کے جملہ سننا، جس نے غدیر میں سب سے زیادہ رش لکھا اس نے 1,25,000 لکھا، جس نے کم لکھا اس نے 80,000 لکھا، 80,000 بھی کم نہیں، 1,25,000 بھی کم نہیں۔ رسول نے کہا آج کرنی ہے علی کے ہاتھ پہ بیعت، رک جاؤ، اونٹوں سے سامان اتار لو، خیمے نصب کر لو، علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے۔ منبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ عقیدے کی سچائی پڑھنے لگا۔ جب خیمے نصب ہو گئے، علی کی بیعت شروع ہو گئی۔ مولا علی کے لیے ایک نوری خیمہ لگایا گیا، علی بیٹھ کے خیمے کے اندر، لوگ ایک ایک جاتا، مولا کے ہاتھ میں بیعت کرتا۔ علی کی بیعت ہو رہی تھی، چند بندوں نے علیحدہ ہو کے ایک پروگرام بنایا، ان کا کسی طریقے سے علی کی ولایت رک سکتی ہے، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ علی کی ولایت رک جائے؟ ایک نے کہا ہاں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو جائے گا، ہم میں سے ایک دے گا اذان، باقی بچھائیں گے صفیں، ہم پڑھ دیں گے شروع نماز، ہم نماز ہی اتنی لمبی کر دیں گے، ہماری بیعت کا وقت ہی گزر جائے گا، پھر رسول کیسے کہے گا یا نماز تڑوائے گا یا علی اٹھائے گا، یا نماز تڑوائے گا یا علی اٹھوائے گا؟ یہ میرا علم عباس میں ہاتھ ہے، اگر گجرا والا عقیدہ سننے پہ تلے تو میں جملہ کہتا ہوں، مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، بندے منہ آسمان کی طرف کر کے سورج کے جانے کا انتظار کرتے رہے، جہاں سورج کھڑا تھا وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا، جہاں سورج رکا تھا وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔
بندوں نے آ کر رسول سے کہا یا رسول اللہ قیامت تو نہیں آ گئی, ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں اور سورج حرکت ہی نہیں کر رہا. نبی کے چہرے کے تیور بدلے. نبی نے کہا بدبختو, خدا رسالت واپس لے رہا ہے, نمازیں کیسے قبول کرے گا؟ رک گئی کائنات. بالکل ایسے کائنات رکی جیسے معراج میں رکی تھی. رسول نے کہا جب تک بیعت مکمل نہیں ہوگی سورج کی ایک پو بھی آگے نہیں جائے گی. رکے رہو یہیں پہ, کرو علی کے ہاتھ پہ بیعت, کیونکہ علی ہو گیا ہے واجب. سر ہلاؤ یا زبان سے حرکت دو, ایک لمحے کے لیے مجمع آخری بات کا جواب دے دے اور میں مصاحب شروع کروں. یہ جو رسالت ہے یہ زمین کا عہدہ ہے, یہ فرش کا عہدہ ہے. یہ عہدہ کہاں سے آتا ہے؟ عرش سے. رسول نے کہا کہ میرے اللہ اگر نہ پہنچ جاؤں, خدا نے کہا یہ عہدہ واپس ہو جائے گا, یہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے گا. ایک لمحے کے لیے گھر میں خاموش کمرے میں بیٹھ کے سوچنا کہ جس علی کی ولایت کے بغیر وہاں کی بھیجی چیز واپس چلی جاتی ہے, یہاں کی بھیجی نماز قبول کیسے ہو سکتی؟ جب اللہ وہاں کی چیز قبول نہیں کرتا, یہاں کی چیز کیسے قبول کرتا؟ اس علی ولی اللہ کے لیے سب سے بڑی قربانی دی ہے علی کی بیٹیوں نے.